کیا عمران کے متعلق بھی یہی حکم ہے؟ نمبر 11 نے پوچھا۔ نہیں، جب تک وہ بیگ نہیں مل جاتا اسے گولی مت ماری جائے، فریدی نے جواب دیا اور حمید نے برا سا منہ بنا لیا۔ فریدی نے ریسیور رکھا اور پھر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا واپس آ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ حمید: عمران کے ساتھیوں نے میری بلیک فورس کو مفلوج کر دیا ہے، اب تک 8 سے زیادہ آدمی ختم ہو چکے ہیں۔ اب تک میں انہیں طرح دیتا آیا ہوں، اب بلیک فورس کی بجائے مجھے اور تمہیں خود میدان میں نکلنا پڑے گا، چنانچہ آج کے بعد تمہاری تمام تفریحی سرگرمیاں بند اور تم سنجیدگی سے اس کیس پر کام کرو گے۔ میں عمران کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اب تک وہ اور اس کے آدمی صرف میری طرف سے طرح دینے کی وجہ سے زندہ بچے ہوئے ہیں۔ فریدی کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ یہی بات میں نے پہاڑی پر آپ سے کہی تھی۔ وہاں سب اکٹھے تھے اور وہاں 2 منٹ میں فیصلہ ہو جاتا۔ حمید نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ نہیں، وہاں حالات کچھ اور تھے، اس وقت تک میرا کوئی آدمی نہیں مرا تھا، اب وہ پہل کر چکے ہیں، فریدی نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، میں کام کے لیے تیار ہوں، مگر حمید نے جان بوجھ کر فکرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ میں تمہارا مطلب سمجھ گیا ہوں، مگر فکر نہ کرو، میں جلد ہی ان کا پتہ چلا لوں گا۔ ابھی ترپ کا پتہ میرے ہاتھ میں ہی ہے، فریدی نے زہریلی ہنسی ہنستے ہوئے حمید سے کہا۔ ترپ کا پتہ؟ حمید نے حیرت سے پوچھا، وہ کچھ بھی نہ سمجھ سکا۔ ہاں، فریدی نے مانی خیز لہجے میں جواب دیا اور پھر اٹھ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ عمران کافی دیر تک نعمانی کا انتظار کرتا رہا، لیکن نعمانی تو ایسے غائب ہو گیا تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ وہ کسی ویٹر سے اس بارے میں پوچھنا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ اسے اچھی طرح علم تھا کہ بلیک فورس کے ممبر اکثر ویٹروں کے روپ میں ہوتے ہیں، کہیں فریدی کو اس کی موجودگی کا علم نہ ہو جائے۔ آخر تنگ آ کر وہ اٹھا اور پھر آہستہ آہستہ ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا۔ اس نے نعمانی والے اڈے پر جانے کا فیصلہ کر لیا، کیونکہ نعمانی جہاں کہیں بھی ہوگا وہیں پہنچے گا۔ اس نے ٹیکسی پکڑی اور پھر اسے لکی ویو ہوٹل چلنے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ٹیکسی لکی ویو کے باہر رک گئی۔ عمران نے کرایہ ادا کیا اور پھر ہوٹل کے اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے، مگر دوسرے لمحے وہ چوکنا ہو گیا، کیونکہ ہوٹل کے اندر کسی ہنگامے کی آوازیں آ رہی تھیں، جیسے بہت بڑے آدمی آپس میں لڑ رہے ہوں۔ عمران تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا مین گیٹ میں گھس گیا۔ دوسرے لمحے اس کی آنکھیں شدید حیرت سے پھٹ گئیں۔ 4 چاقو بردار بلیک زیرو کو گھیرے ہوئے تھے اور بلیک زیرو کو یہاں اس حالت میں دیکھ کر عمران حیران رہ گیا، لیکن اسے احساس ہو گیا کہ یہ زیادہ وقت سوچنے کا نہیں ہے۔ بلیک زیرو خطرناک پوزیشن میں پھنسا ہوا تھا۔ 4 چاقو بردار اسے چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھے اور ان کے ارادے خطرناک نظر آ رہے تھے۔ بلیک زیرو غیر مسلح تھا، چنانچہ عمران نے فوری عمل کا فیصلہ کر لیا۔ پھر وہ تیز تیز قدم اٹھا کر ان کے قریب پہنچ گیا۔ اسی لمحے چاروں چاقو برداروں نے بیک وقت بلیک زیرو پر حملہ کر دیا۔ بجلی سی چمکی، مگر اس کے ساتھ ہی 2 تیز مگر ہیبت ناک چیخیں بلند ہوئیں۔ بلیک زیرو حملہ ہوتے ہی اچانک بیٹھ گیا۔ چاروں آدمی آپس میں ٹکرا گئے تھے۔ 2 آدمیوں کے سینوں میں چاقو گھس چکے تھے۔ یہ دونوں چیخیں انہی آدمیوں کی تھیں۔ وہ سب گڈمڈ ہو گئے۔ ادھر بلیک زیرو تڑپ کر اچھلا اور اب وہ ان کے حلقے سے باہر کھڑا تھا۔ 2 گنڈے فرش پر پڑے تڑپ رہے تھے، باقی 2 اچھل کر اس طرح سیدھے ہو گئے جیسے ان کے جسموں میں پارا بھر گیا ہو۔ اپنے ہی ساتھیوں کی موت سے ان کے سر پر خون سوار ہو گیا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دونوں بلیک زیرو پر حملہ کرتے، اچانک عمران اپنی جگہ سے اچھلا اور پھر ایک آدمی اچھل کر دور جا گرا۔ اس کے سینے پر پوری قوت سے فلائنگ کک پڑی تھی۔ بلیک زیرو، جو ابھی تک پوری توجہ گنڈوں کی طرف مبذول کیے ہوئے تھا، نے چونک کر عمران کی طرف دیکھا اور پھر اس کے لبوں پر اطمینان کی مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ دوسرے گنڈے نے بلیک زیرو پر حملہ کرنا چاہا تھا کہ اچانک گشدار آواز سے حال گونج اٹھا، خبردار رک جاؤ۔ سب نے چونک کر دیکھا تو ایک لہیم شہیم آدمی ہاتھ میں ریوالور لیے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد سرخ اور وحشت ناک تھی، چہرے پر درندگی چھائی ہوئی تھی۔ دروازے بند کر دو، اس نے گرجدار آواز میں حکم دیا، اور ایک آدمی نے آگے بڑھ کر ہوٹل کے دروازے بند کر کے چٹھنیاں چڑھا دیں۔ اب وہ بڑی کینہ توز نظروں سے عمران اور بلیک زیرو کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بڑے اطمینان اور لاپرواہی سے کھڑے تھے، جیسے کہیں سرکس کا تماشا دیکھ رہے ہوں۔ چاقوؤں سے زخمی ہونے والے گنڈے تڑپ تڑپ کر ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ جس کی سینے پر لاتیں پڑی تھیں وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر گر جاتا اور پھر اس نے 2-3 بار سر جھٹکا اور پھر اس کے منہ اور ناک سے خون بہنے لگا اور چند لمحے بعد وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ شاید اس کے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ ایک عجیب وحشت ناک منظر تھا۔ ہال میں موجود دوسرے آدمیوں کے چہرے خوف اور دہشت سے زرد ہو چکے تھے۔ وہ یوں سہمے ہوئے کھڑے تھے جیسے یہ سب کچھ ان کا ہی کیا دھرا ہو، لیکن یہ سب کچھ کرنے والے بڑی لاپرواہی سے کھڑے تھے۔ تم کون ہو اور تمہیں یہاں ہنگامہ برپا کرنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ وہ لہیم شہیم آدمی، جو شاید اس ہوٹل کا مالک تھا، براہ راست عمران اور بلیک زیرو سے مخاطب ہوا۔ ہم مسافر ہیں اور تمہارے ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لینا چاہتے تھے۔
لیکن تمہارے گنڈوں نے ہم پر حملہ کر دیا، نتیجہ تمہارے سامنے ہے، بلیک زیرو نے بڑے پروکار انداز میں کہا۔ کمرہ لینے کا یہی طریقہ ہے؟ مالک کی آواز میں گراہٹ بھر گئی۔ کمرہ تو بڑے اچھے طریقے سے مانگا گیا تھا، لیکن تمہارے آدمی کو پسند ہی نہیں آیا۔ اب اگر اس سے اچھا کوئی طریقہ تم جانتے ہو تو بتا دو، عمران نے اچانک کہا۔ تم میرے ساتھ دفتر چلو، مالک نے قدرے نرم ہوتے ہوئے کہا۔ چلو بھائی، بلیک زیرو نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ یہ لاشیں فوراً غائب کرو، فرش صاف کرو اور دروازے کھول دو، مالک نے باقی ماندہ ملازموں سے کہا اور پھر گیلری میں مڑ گیا۔ عمران نے بلیک زیرو کو آنکھ ماری اور آگے چل دیا۔ بلیک زیرو مسکرا دیا، پھر دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے مختلف گیلریوں سے گزرنے کے بعد ایک کمرے میں داخل ہو گئے۔ مالک نے انہیں سامنے صوفوں پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پھر خود ایک بڑی میز کے پیچھے بیٹھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مجھے فیروز کہتے ہیں اور میں اس ہوٹل کا مالک ہوں، مالک نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ نہ جانے کیا سوچ کر اس کا غصہ یکدم ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ میں جانتا ہوں، عمران نے بڑی لاپرواہی سے جواب دیا۔ تم جھوٹ بولتے ہو، تم مجھے نہیں جانتے، ورنہ اس ہوٹل میں اونچی آواز نکالنے کی بھی تمہاری جرت نہ ہوتی۔ فیروز کو غصہ آنے لگا۔ لیکن تم جانتے ہو کہ ہم نے نہ صرف اونچی آواز میں بات ہی نہیں کی بلکہ اور بھی بہت کچھ کیا ہے۔ عمران نے اسے مزید غصہ دلایا۔ اسی لیے تو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، ورنہ تمہاری لاشیں بھی اس وقت تک اٹھائی جا چکی ہوتیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم اس شہر میں اجنبی ہو، تم قابل رحم اور قابل معافی ہو، فیروز نے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ پھر تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے فیروز، تم نے شاید اپنے آدمیوں کی تڑپتی ہوئی لاشیں نہیں دیکھیں۔ عمران نے بھی اسی طرح لاپرواہی سے جواب دیا اور پھر فیروز کو غصہ آ ہی گیا۔ وہ اب تک صبر کر رہا تھا، لیکن اب اس کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ اس نے جھٹکے سے ریوالور نکالا اور پھر اس سے پہلے کہ عمران سنبھلتا وہ عمران پر فائر کر چکا تھا، لیکن بلیک زیرو بالکل ہوشیار تھا۔ اس نے اچانک عمران کو دھکا دے دیا، فائر حالی چلا گیا۔ پھر اس سے پہلے کہ فیروز دوسرا فائر کرتا، بلیک زیرو اپنی جگہ سے اچھلا اور فیروز کو لیتا ہوا دوسری طرف الٹ گیا۔ ریوالور فیروز کے ہاتھ سے گر گیا تھا اور عمران نے جھپٹ کر ریوالور اٹھا لیا۔ چھوڑ دو اسے، عمران نے ریوالور کا رخ ادھر کرتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو جو فیروز کے اوپر سوار اس پر مکے برسا رہا تھا، عمران کی آواز سن کر ہاتھ جھاڑتا ہوا ایک طرف ہو گیا۔ فیروز کا حلیہ چند ہی لمحوں میں بلیک زیرو نے بگاڑ کر رکھ دیا تھا۔ سیدھے بیٹھ جاؤ فیروز، عمران نے گراتے ہوئے کہا اور فیروز کی ناتوز نظروں سے عمران کی طرف دیکھتا ہوا دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میرے ایک سوال کا جواب دو، عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر میں تمہیں وہیں گولی مار دیتا۔ زندگی میں پہلی بار میں نے نرمی برتی اور اس کا نتیجہ مجھے غلط بھگتنا پڑا ہے، فیروز نے غضبناک لہجے میں کہا۔ تم ناگل دادا کو جانتے ہو، عمران نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ اور فیروز پوری طرح چونکا، جیسے اس کا پیر بے حیالی میں کسی بچھو پر پڑ گیا ہو۔ تم ناگل دادا کو کیسے جانتے ہو؟ اس کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا، دروازہ اچانک کھلا اور پھر دروازے میں نعمانی اور صفدر کھڑے نظر آئے۔ آؤ ناگل دادا، میں تمہیں ہی یاد کر رہا تھا، عمران نے نعمانی کو دیکھتے ہی ہانک لگائی۔ کیا بات ہے، تم نے فیروز پر ریوالور کیوں تان رکھا ہے؟ نعمانی کی آواز میں گراہٹ تھی، شاید وہ اپنے ناگل دادا کے کردار کو بھولا نہیں تھا۔ عمران نے ریوالور جیب میں رکھا اور آداب بجا لاتا ہوا صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ یہ کون ہے ناگل دادا؟ فیروز نے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ یہ میرے ساتھی ہیں جن کی وجہ سے مجھے کنف ریدی سے ٹکرانا پڑا ہے، نعمانی نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ صفدر بھی خاموشی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا تھا، لیکن وہ بڑے غور سے بلیک زیرو کی شکل دیکھ رہا تھا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو۔ او پھر تو آپ میرے مہربان ہوئے حضرات، معاف کیجیے گا۔ ناگل دادا کے ساتھی میرے بھی ساتھی ہیں، اب تک جو کچھ بھی ہوا غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ فیروز کی آواز میں معذرت کا تاثر نمایاں تھا۔ کیا ہو گیا ہے؟ نعمانی نے سوال کیا۔ کچھ نہیں، بس انہوں نے میرے 4 بہترین ساتھی مار دیے ہیں، فیروز نے بظاہر لاپرواہی ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کی آنکھوں میں لہرانے والے کرب کے سائے کسی سے نہ چھپ سکے۔ ایک اور افسوسناک خبر تو تمہیں مل چکی ہوگی کہ تمہارے ساتھی کماٹی کی پہاڑی پر ہونے والی جنگ میں ختم ہو گئے ہیں، نعمانی نے قدرے نرم لہجے میں کہا۔ ہاں، میں نے اخبار میں ان کے فوٹو دیکھے تھے، فیروز نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے وہ فوٹوؤں والی اخبار دکھاؤ، مس چھپن چھپری کلکتے والی، خورشید بھائی پھونڈوں والی، فیروز دین کسائی امبالے والی اور فیروز بھائی پٹیالے والی کے فوٹو ہوں گے اس اخبار میں، عمران نے خوشی سے تالی بجاتے ہوئے کہا۔ فیروز، یہ لوگ سب یہاں فی الحال رہیں گے، کیا تم ان کے لیے کمرے مہیا کر سکتے ہو؟ نعمانی نے پوچھا۔ کیوں نہیں، کیوں نہیں، ادھر، اور پھر وہ اٹھا اور انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ سب بھی اس کے پیچھے کمرے سے باہر آ گئے۔ فیروز چلتا ہوا ایک اور کمرے میں گھس گیا۔
جو گودام بنا ہوا تھا اس میں شراب کی پیٹیاں اور دیگر کاٹ کبار بھرا ہوا تھا۔ فیروز نے ایک کونے میں جا کر ایک بڑی پیٹی ہٹائی اور پھر اس کی جگہ پر ایک چھوٹی پیٹی رکھ کر وہ خود اس پیٹی کے اوپر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ اونچے کیے اور پھر جہاں اس کا ہاتھ دیوار کو لگا وہاں اس نے انگوٹھے سے دیوار کو دبایا اور پھر اس نے یہی حرکت دوسرے کونے میں جا کر کی۔ دوسرے کونے میں ایسا کرتے ہی اچانک سامنے والی دیوار کھسک گئی۔ اب وہاں ایک چھوٹا سا راستہ تھا اور نیچے سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ وہ سب فیروز کی رہنمائی میں سیڑھیاں اترتے چلے گئے۔ نیچے ایک طویل گیلری تھی جس میں آمنے سامنے کافی مقدار میں کمرے بنے ہوئے تھے اور ہر کمرہ اچھی طرح سجا ہوا تھا۔ یہ سب کمرے خالی ہیں، انہیں اپنی رہائش کے لیے منتخب کر لیں۔ یہ جگہ بے حد مفید ہے، آپ جتنا عرصہ چاہیں یہاں رہ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئی خدمت ہو تو وہ بھی پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فیروز نے مسکراتے ہوئے کہا، بہت بہت شکریہ فیروز، تم نے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے، نعمانی نے احسان مندانہ لہجے میں کہا اور فیروز مسکرا کر رہ گیا۔ اچھا میں چلتا ہوں، کسی قسم کی ضرورت ہو تو کمرے میں لگا ہوا سرخ بٹن دبا دیجئے، میرا ایک خاص آدمی اس کمرے میں پہنچ جائے گا اور آپ کسی وقت باہر جانا چاہیں تو اس کے لیے بڑا آسان طریقہ ہے۔ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد دیوار کے قریب ہی ایک سرخ بٹن موجود ہے، اسے دبانے سے دیوار اپنی جگہ سے کھسک جاتی ہے اور اندر آنے کے لیے جو طریقہ کار ہے وہ تو آپ پر ظاہر ہو ہی گیا۔ فیروز نے تمام تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، کیا یہاں میک اپ کا سامان مل جائے گا؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں میرے پاس جدید ترین میک اپ کا سامان ہے، میں ابھی پوری کٹ آپ کو بھجوا دیتا ہوں، فیروز نے کہا۔ اور پھر وہ سلام کر کے واپس چلا گیا۔ فیروز کے جانے کے بعد صفدر اور نعمانی دونوں بلیک زیرو کی طرف متوجہ ہو گئے۔ ان کے ذہن میں الجھن تھی کہ یہ صاحب کون ہیں؟ اس سے پہلے انہیں کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ عمران صاحب، آپ نے ان صاحب کا تعارف نہیں کرایا۔ آخر نعمانی نہ رہ سکا اور بول ہی پڑا۔ تعارف؟ ارے بھائی، اگر میں نے ان کا تعارف کرا دیا تو تمہیں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، عمران نے چہکتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ نعمانی اور صفدر چونک پڑے۔ ان کے ذہنوں میں ایک شک نے سر اٹھایا لیکن وہ کوئی واضح فیصلہ نہ کر سکے۔ آپ سے ملیے، آپ ہیں جناب X2، عمران نے اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ اور صفدر اور نعمانی کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ دنیا کا 8واں عجوبہ دیکھ رہے ہوں۔ کتنی مدت سے ان کے ذہن میں ایک خواہش تھی، فلش تھی، حسرت سی، ارمان تھا کہ وہ X2 کی شکل دیکھ سکیں۔ لیکن ان سے پہلے ان کے تصور میں بھی یہ نہیں تھا کہ کبھی ان کی یہ خواہش بھی پوری ہو سکتی ہے۔ آج جب اچانک ہی ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی تو انہیں سکتہ سا ہو گیا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیوں گھور گھور کر دیکھ رہے ہو؟ یہ میک اپ میں ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور صفدر اور نعمانی کی پھیلی ہوئی آنکھیں ایک جھٹکے سے واپس اپنی جگہ پر آ گئیں اور ان کے تصورات کے سارے محل ریت کی دیوار کی طرح بیٹھ گئے۔ ساری امیدوں پر اوس پڑ گئی، ان کے دل بجھ سے گئے اور پھر انہوں نے مایوسی سے اپنے سر جھکا لیے۔ عمران، تم ان نمبروں پر ٹیلی فون کر کے کیپٹن شکیل کو بھی یہیں بلوا لو، بلیک زیرو نے X2 کی آواز میں عمران کو حکم دیا اور عمران چونک پڑا اور حیرت سے بلیک زیرو کو دیکھنے لگا کہ اسے کیپٹن شکیل کا پتہ کیسے چل گیا۔ میں جو کہہ رہا ہوں سنا نہیں تم نے؟ بلیک زیرو نے قدرے غصے سے کہا اور عمران نے اسپات میں سر جھکا لیا۔ تم لوگ اپنے اپنے کمروں میں جاؤ، بلیک زیرو نے صفدر اور نعمانی کو حکم دیا۔ اور صفدر اور نعمانی خاموشی سے اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ میں اوپر جا کر فون کرتا ہوں، عمران نے کہا اور پھر وہ اور بلیک زیرو ایک کمرے میں چلے گئے۔ ہاں میرے خیال میں یہ ٹھیک رہے گا کہ وہ بھی یہاں آ جائے، پھر یہاں سے بھاگنے کا کوئی منصوبہ بنائیں گے، بلیک زیرو نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ عمران پہلے ہی ایک صوفے پر بیٹھ چکا تھا، لیکن تمہیں کیپٹن شکیل کا کیسے پتہ چلا؟ عمران نے بلیک زیرو سے مخاطب ہو کر کہا۔ اور پھر بلیک زیرو نے اپنے ساتھ گزرنے والے تمام حالات تفصیل سے عمران کو سنا دیے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ فریدی سے تمہاری جھڑپ ہو چکی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں ویسے اس نے مجھے ختم ہی کر دیا تھا لیکن خوش قسمتی سے نیچے گرتے ہوئے شامیانے نے مجھے بچا لیا، بلیک زیرو نے کہا۔ اچھا اب تم دوسرے کمرے میں چلے جاؤ، میں ذرا صفدر اور نعمانی سے پوچھ لوں، بلیک زیرو نے عمران سے کہا، لیکن پھر بولا لیکن میرا خیال ہے کہ پہلے اس بیگ کو کھول کر فارمولے کے کاغذات محفوظ کر لیے جائیں، بلیک زیرو نے رائے پیش کی۔ ہاں اس بیگ کا تو مجھے خیال ہی نہیں رہا، یہی تو سارے فساد کی جڑ ہے، عمران نے اپنے پاس پڑے ہوئے بیگ کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ بیگ تہہ خانے میں آتے ہی نعمانی کے ہاتھ سے عمران لے چکا تھا۔ عمران نے بیگ اٹھا کر اس کے تالے کو بغور دیکھا اور ادھر ادھر نظر دوڑانے لگا۔ بلیک زیرو خاموش بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ عمران نے ایک کونے میں پڑی ہوئی تار اٹھائی۔ بلیک زیرو تم اندر سے دروازہ بند کرو، عمران نے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بلیک زیرو نے اٹھ کر دروازے پر چٹھنی لگا دی۔ عمران نے تار بیگ کے تالے کے سوراخ میں گھمائی اور پھر مختلف انداز میں اسے گھمانے لگا۔ چند لمحوں بعد ایک کھٹاک کی آواز آئی اور تالا کھل گیا۔ یہی عمل اس نے دوسری سائیڈ والے تالے کے ساتھ دہرایا اور وہ بھی کھل گیا۔ عمران نے تالوں کے سائیڈ میں لگے ہوئے بٹنوں کو دبایا تو بیگ کھل گیا، اس کے اندر پڑے ہوئے کاغذات صاف دکھائی دینے لگے۔
عمران اور بلیک زیرو لاشعوری طور پر ان کاغذات پر جھک گئے۔ اسی لمحے ان دونوں نے محسوس کیا کہ جیسے کاغذات دھوئیں میں تبدیل ہونے لگے ہوں۔ انہوں نے آنکھیں پھاڑی مگر اب کاغذات آہستہ آہستہ مدھم ہونے لگ گئے۔ عمران نے اچانک نظریں اٹھائیں اور پھر ادھر ادھر دیکھا اور پھر کمرہ اسے گھومتا نظر آیا۔ اس کی آنکھوں کے آگے تیزی سے اندھیرا پھیلتا چلا گیا۔ یہی حشر بلیک زیرو کے ساتھ ہوا۔ گیس، اس تالے کے سوراخوں سے شاید کوئی بے رنگ گیس نکل رہی ہے۔ عمران کے ڈوبتے ہوئے ذہن میں خیال آیا لیکن اسے کچھ کہنے کی بھی مہلت نہ ملی، اور دوسرے ہی لمحے وہ کرسی سے لڑک چکا تھا اور بلیک زیرو کا بھی یہی حشر ہوا۔ کھلا ہوا بیگ میز پر پڑا تھا مگر وہ دونوں کرسی پر بے ہوش پڑے تھے۔ کرنل فریدی بے حد مصروف تھا۔ وہ شاید ٹیلی فون کے پاس بیٹھا تھا اور ہر منٹ کے بعد کالیں آ رہی تھیں اور وہ مزید احکام دیے جا رہا تھا۔ اس کی پوری بلیک فورس جو نہ جانے کتنی وسیع اور با اثر تھی، اس وقت پورے شہر میں حرکت میں آ چکی تھی۔ ریلوے اسٹیشن، ایئرپورٹ، بندرگاہ اور شہر سے باہر جانے والی ہر سڑک پر اس کی بلیک فورس الرٹ تھی۔ شہر میں ایسی کوئی سڑک، کوئی مارکیٹ اور کوئی کالونی نہیں بچی تھی جہاں اس کے آدمی نہ منڈلا رہے ہوں۔ شہر کے تمام ہوٹلوں میں خفیہ طور پر چھان بین کی جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ اس پراسرار اور خفیہ طریقے سے ہو رہا تھا کہ شہر میں موجود ہما میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ کسی کو یہ شک بھی نہ پڑ سکا تھا کہ اس وقت نہ جانے کتنی آنکھیں ان کی نگرانی کر رہی ہیں۔ یہ سب کچھ اس لیے تھا کہ عمران اپنے ساتھیوں سمیت یکدم غائب ہو گئے تھے اور اس کے ساتھ ہی بیگ بھی غائب تھا، اور یہی چیز فریدی کے لیے سخت تشویشناک تھی۔ جب تک بیگ عمران کے ہاتھ میں ہے، فریدی بے دست و پا تھا۔ وہ ہر صورت میں عمران وغیرہ کو اپنے گرفت میں لے آنا چاہتا تھا، لیکن عمران اور اس کے ساتھی کچھ اس طرح غائب ہوئے تھے کہ اتنے زبردست انتظامات کے باوجود ان کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ویسے فریدی مطمئن تھا کہ ایک پوائنٹ اس کے پاس ایسا ہے کہ عمران کو زیر ہونا ہی پڑے گا، لیکن وہ حیران تھا کہ اس پوائنٹ کی روح سے تو یہ کام فوری ہونا چاہیے، اور اس دوران وہ زیادہ تر اسی کال کا منتظر تھا۔ حمید کو آج صبح سے اس نے روک کر رکھا تھا۔ چند لمحے بعد ٹیلی فون کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ ہارٹ سٹون، فریدی نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، نمبر 11 سر۔ دوسری طرف سے نمبر 11 کی آواز سنائی دی۔ رپورٹ، فریدی نے کہا۔ سر، ٹی اے میگنا مشین کوشچن دے رہی ہے۔ نمبر 11 کے لہجے میں بے پناہ ہوشیاں تھیں۔ کیا کہا؟ کوشچن دے رہی ہے، ویری گڈ۔ تم نے چیک کیا کہ کیا وہ کون سی کوٹھی جگہ ظاہر کر رہی ہے؟ فریدی کی آواز میں بھی خوشی تھی۔ جی ہاں جناب، وہ جس جگہ کا پتہ بتلا رہی ہے وہاں نقشے میں ہوٹل لکی ویو ہے، نمبر 11 نے جواب دیا۔ لکی ویو؟ کیا سپر مارکیٹ کے بائیں کونے میں جو گندا سا ہوٹل ہے وہی ہے؟ فریدی نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں سر، وہ فیروز نامی مشہور گنڈے کا ہوٹل ہے۔ وہ اپنے ہاتھ پیر صاف رکھتا ہے، اسی لیے وہ ابھی تک ہماری لسٹ میں نہیں آیا، نمبر 11 نے جواب دیا۔ تو پھر اس دفعہ اس کی شاوت نے آواز دے ہی لی ہے، فریدی گرایا۔ نمبر 11 خاموش رہا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ نمبر 11، اپنے آدمیوں کو حکم دو کہ وہ لکی ویو کو گھیر لیں، اور اگر عمران اور کوئی ساتھی وہاں سے فرار ہونے لگے تو بے شک اسے گولی مار دیں۔ میں اور حمید بھی وہاں ابھی پہنچتے ہیں، فریدی نے نمبر 11 کو حکم دیا۔ اوکے سر، نمبر 11 نے جواب دیا، اور فریدی نے ریسیور رکھ دیا۔ حمید، فوراً کپڑے بدل کر میرے ساتھ چلو۔ آج عمران اور اس کے ساتھیوں سے دو دو ہاتھ ہو ہی جائیں، کرنل فریدی نے حمید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر عمران اور اس کے ساتھی کہاں ہیں؟ حمید نے بیزاری سے کہا۔ وہ اس کیس سے تنگ آ چکا تھا۔ تم چلو تو صحیح، عمران اور اس کے ساتھیوں کا پتہ چل گیا ہے۔ میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ ابھی ترپ کا پتہ میرے ہاتھ میں ہے، فریدی نے کہا، اور پھر وہ لباس تبدیل کرنے کے لیے ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد لنکن تیزی سے سڑک پر پھسلتی جا رہی تھی۔ فریدی کے چہرے پر گہری سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ جلد ہی کار سپر مارکیٹ پہ موجود لکی ویو ہوٹل کے سامنے پہنچ کر رک گئی۔ ہوٹل کی ظاہری حالت بتا رہی تھی کہ وہ کس طبقے کی آماج گاہ ہوگا۔ فریدی نے گاڑی سے اتر کر ایک لمحے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑائیں اور پھر وہ ہوٹل کے اندر داخل ہو گیا۔ حمید اس کے پیچھے تھا۔ فریدی سیدھا کاؤنٹر پر آیا۔ ہوٹل میں فریدی کے داخل ہوتے ہی ایک نامعلوم سی بے چینی اور اضطراب پھیل گیا۔ میزوں پر بیٹھے ہوئے گنڈوں کے چہرے فک ہو گئے کیونکہ فریدی ان کے لیے ملک الموت سے کم درجہ نہیں رکھتا تھا۔ کاؤنٹر پر کھڑے ہوئے آدمی نے جیسے ہی فریدی کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا، اس کے ہاتھ پاؤں پھیل گئے۔ فریدی پہلی بار اس ہوٹل میں داخل ہوا تھا اور کاؤنٹر مین اچھی طرح جانتا تھا کہ فریدی کی آمد کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہوگی۔ فریدی کاؤنٹر کے قریب آ کر رک گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے بغور کاؤنٹر مین کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ کاؤنٹر مین نے آنکھیں چرا لی۔ فریدی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر رکھنا دل گردے کا کام تھا۔ فیروز کہاں ہے؟ فریدی سام کی طرح پھنکارا۔ جی اپنے کمرے میں، کاؤنٹر مین نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا۔ کمرہ کہاں ہے؟ فریدی نے کاٹ کھانے والے لہجے میں پوچھا، اور کاؤنٹر مین تیزی سے کاؤنٹر سے باہر نکلا اور پھر کہنے لگا، میرے ساتھ چلیے، میں آپ کو اس کمرے تک لے جاتا ہوں۔ چلو، فریدی نے کہا، اور پھر وہ کاؤنٹر مین کی رہنمائی میں ایک گیلری میں چلنے لگا۔ جلد ہی وہ ایک کمرے کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک گئے۔
آ جاؤ اندر سے فیروز کی بھاری بھرکم آواز سنائی دی اور کاؤنٹر مین کے دھکیلے جانے سے دروازہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے ایک میز کے پیچھے فیروز بیٹھا ہوا تھا اور میز پر شراب کی بوتل کھلی پڑی تھی۔ کیا بات ہے راجو؟ فیروز کی نظریں دروازہ کھولنے والے پر پڑیں جس کے چہرے پر 12 بج رہے تھے۔ کک کک کرنل فریدی، راجو ہکلاتے ہوئے ایک طرف ہٹ گیا اور دوسرے لمحے فریدی اور حمید اندر داخل ہو گئے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔